بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان مثالی اساتذہ مثالی طلباء کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ الحمدللہ آج اس سلسلے میں ہماری 19ویں نشست ہے۔ آج میری طبیعت کافی ناساز ہے، لیکن اس کے باوجود میں پروگرام کے مطابق آج کا سبق کا مطالعہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس کا جو حصہ اول ہے مثالی اساتذہ اس کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور مثالی طلباء میں بھی الحمدللہ ابھی تک ہم نے 7 باب کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے۔ ہم 8ویں باب یعنی کہ مطالعہ اور حافظہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مولوی چراغ علی۔ مولوی چراغ علی سر سید کے رفقا میں مشہور علم دوست ہستی مولوی چراغ علی کی تھی۔ عربی، فارسی، انگریزی کے علاوہ لاطینی اور یونانی زبانوں کے ماہر تھے۔ ان کا شوق مطالعہ کا یہ عالم تھا کہ بیت الخلاء میں اخبار لے کے جاتے تھے۔ ان کی بیوی کا بیان ہے کہ میری ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ رات کو ان کے سینے سے کتاب اٹھا کر رکھوں تاکہ کتاب کی جلد نہ ٹوٹ جائے۔ شکرم میں سفر کرتے تو آخر میں بیٹھ جاتے، وہاں اندھیرے میں موم بتی جلا کر کتاب پڑھتے رہتے اور گاڑی چلتی رہتی۔ مثنوی مولانا روم 6 دفتروں پر مشتمل ایک عظیم کتاب ہے۔ پیر روم کے مرید ہندی علامہ اقبال باوجود اپنی عقیدت کے ساری کتابیں ایک مرتبہ بھی ختم نہ کر سکے۔ خلافت تحریک کے سلسلے میں جب مولانا محمد علی جوہر 1932 عیسوی جھنڈواڑہ جیل CP میں قید ہوئے، وہاں انہوں نے پنڈت شیام سندر لال کو مثنوی مولانا روم پڑھائی تھی۔ وہ شوق ان کو ایسا لگا کہ وہ مثنوی کے عاشق بن گئے اور زندگی بھر اس کا مطالعہ کرتے رہے۔ عربک کالج کے جلسے میں 1942 میں پنڈت شیام لال نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے مثنوی مولانا رومی 30 مرتبہ پڑھی ہے، اور راکب میں سطور اس جلسے میں موجود تھے۔ اتنی عظیم کتاب کا اتنی مرتبہ پڑھ لینا یہ نادر مثال ہے۔ سید سعد الدین تفتازانی لکھتے ہیں میں گرمی کے شدید ترین مہینوں میں رات کے اندھیرے ترین اوقات میں دیر تک جاگتا رہتا اور تحریر و کتابت کرتا رہتا۔ مطالعے میں انہماک۔ یہ علم کے متوالے جب کسی کتاب یا کسی مسئلے میں منہمک ہو جاتے تھے تو دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ خلیل بن احمد فرہادی 175 ہجری غیر معمولی ذہانت کا انسان تھا۔ اس نے علم نحو، علم لغت اور علم عروض ایجاد کیے ہیں۔ اس سے پہلے ان علوم کا وجود نہیں تھا۔ ایک مرتبہ سوچ رہا تھا کہ حساب کا ایسا سہل طریقہ اختراع ہونا چاہیے جس کو استعمال کرنے سے کوئی بچی بھی کسی دکاندار سے دھوکہ نہ کھا سکے۔ اسی غور و فکر میں تھا کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ وہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ ذہن اس مسئلے پہ غور کر رہا تھا۔ بے خبری کے عالم میں اس کا سر مسجد کے ستون سے ٹکرایا، سر میں شدید ترین چوٹ آئی اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ انہماک مطالعے کا ایک واقعہ سر عبدالقادر مدیر مخزن نے لکھا ہے۔ ان کا ایک انگریز دوست ان سے ملنے کے لیے لاہور آیا۔ وہ خود مستشرق تھا، اسی لیے اسے خواہش ہوئی کہ کسی عالم سے اس کی ملاقات کرائی جائے۔ سر عبدالقادر اس کو سیدھے حافظ محمود شیرانی گھر پہنچ گئے۔ مکان مردانہ تھا، اس لیے وہ بے دھڑک اندر گھستے چلے گئے۔ یہ گرمیوں کا زمانہ تھا۔ اندر کیا دیکھتے ہیں، ایک چھلنگڑے پر حافظ صاحب بیٹھے ہیں، تہمت باندھے ہوا ہے، سر کا پورا جسم ننگا ہے، اوپر کا جسم ننگا ہے، پسینے میں شرابور ہیں، ایک ہاتھ سے پنکھا جل رہے ہیں، چاروں طرف کتابیں پھیلی ہوئی ہیں،
انہماک کا یہ عالم تھا کہ مہمان سر پر پہنچ گیا، مگر انہیں کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب انہوں نے سلام کیا تو پھر وہ چونک گئے۔ قوت حافظہ۔ شوق اور کثرت مطالعے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سی کتابیں ان علماء کو ازبر ہو جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ حشام بن عبد المالک نے امام ظاہری کے حافظے کا امتحان لینا چاہا۔ خلیفہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے لڑکے کے لیے ایک مجموعہ احادیث مرتب کر دیں۔ امام ظاہری نے کاتب کو سامنے بٹھا کر 400 احادیث کا مجموعہ لکھ دیا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو خلیفہ نے پھر امام ظاہری سے کہا، وہ مجموعہ آپ نے لکھا تھا وہ تو گم ہو گیا، آپ دوبارہ لکھوا دیں۔ امام ظاہری نے کاتب کو سامنے بٹھا کر پھر 400 احادیث پہ ایک مجموعہ لکھوا دیا۔ حشام نے پھر دونوں مجموعے ہائے احادیث کا مقابلہ کیا اور اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے دیکھا دونوں مجموعوں میں لفظ کا ایک فرق بھی نہیں ہے۔ شمس الائمہ سرخسی لکھتے ہیں، امام شافعی کو 300 جز کتابیں یاد تھیں اور مجھے الحمدللہ 1000 جز کتابیں یاد ہیں۔ واضح رہے ایک جز 8 صفحات پر مشتمل ہوتا تھا۔ بدیع الزماں ہمدانی صاحب مقامات کو قوت حافظہ کی بنا پر بدیع الزماں نادرہ روزگار کہتے تھے۔ میر باقر آغا کو قاموس اللغات حفظ یاد تھی۔ ملا جیون امیٹھی 1330 ہجری استاد عالمگیر بادشاہ تھے۔ ان کا حافظہ غیر معمولی طور پہ قوی تھا۔ درسی کتابیں انہیں ازبر یاد تھیں۔ طولامی قصیدے ایک دن سن کر وہ یاد کر لیتے تھے۔ میر عبدالجلیل بلگرامی 1138 ہجری کا حافظہ بھی بہت قوی تھا۔ ہزارہ احادیث، ہزارہ اشعار مختلف زبانوں کو انہیں یاد تھے۔ مزید برآں وہ قاموس اللغات کے بھی حافظ تھے۔ مولوی محمد اسماعیل شہید کو مشکوات شریف زبانی یاد تھی۔ استاذی مولانا عبدالعزیز میمن لغت کی کتاب صح جوہری کے حافظ تھے۔ وہ ہمیشہ ان کے تکیے کے نیچے رہتی تھی۔ آج کل کسی شخص کے نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ اگلے زمانے میں قرآن مجید کے تو سب حافظ ہوتے تھے۔ اس زمانے میں اگر کسی نام کے آگے حافظ لکھا ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص کم از کم 1,00,000 احادیث متون اور اسناد کے ساتھ زبانی یاد رکھتا ہے۔ حافظ ابن عساکر، حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر اسی مفہوم میں حافظ کہلاتے ہیں۔ استحضار۔ حافظہ تو یہ ہے کہ کتاب کو یاد ہے۔ حافظہ تو یہ ایک شخص کو ایک کتاب یاد ہے، لیکن احضار یہ ہے کتاب میں وارد سب کچھ اس طرح یاد ہو کہ آدمی اپنے حافظے سے اس کو لکھ دے یا کسی جملے یا علم کے متعلق یہ بتا دے کہ یہ فلاں کتاب میں فلاں جگہ موجود ہے۔ اس کے لیے مزید قوی حافظہ درکار ہے۔ حکیم بو علی سینا نے ایک مدت تک نوح بن منصور سامانی کے کتب خانے میں واقع بخارا سے استفادہ حاصل کیا تھا۔ بعد میں اتفاق سے اس کتب خانے میں آگ لگ گئی۔ اس میں موجود فارابی کے فلسفے کی ایک کتاب جل گئی۔ ابن سینا نے اس کو حافظے سے لکھ دیا۔ ایک مدت کے بعد وہ کتاب کہیں سے دستیاب ہو گئی۔ شیخ نے اس سے مقابلہ کیا تو تھوڑا سا فرق پایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے شیخ کو علوم کا کس قدر اعتدال حاصل تھا۔ 1928 میں بہاولپور کی ایک انگریز جج کی عدالت میں ایک عورت نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا، اس لیے کہ اس کا شوہر قادیانی ہو گیا ہے۔ تنقیح یہ ٹھہری کہ قادیانی اسلامی فرقہ ہے یا خارج الاسلام ہے۔ قادیانی سے بھی ان کے علماء آئے اور دیوبند سے بھی مسلمان علماء ہے۔ قادیانیوں نے شہادت میں ایک کلمی کتاب کے حوالے سے ایک جملہ پیش کیا۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے وہاں موجود تھے، کہا یہ جملہ نافیہ ہے اور مثبت نہیں ہے۔ کلمی کتاب تلاش کی گئی، دیوبند کے کتب خانے میں ملی، وہاں سے منگوائی گئی۔ معلوم ہوا مولانا انور شاہ کشمیری سچ کہتے ہیں، قادیانیوں نے جملے میں تحریف کی ہے۔
اس سے مولانا صاحب کا قوت حافظہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ استاذی مولانا عبدالعزیز میمن سفر علمی پر عراق گئے۔ جامعہ بغداد کے استاد نے یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا، مشہور عباسی سپہ سالار افشین کا تلفظ کیا ہے؟ وہاں اس پر ایک مدت سے بحث چھڑی ہوئی تھی۔ میمن صاحب نے فرمایا یہ حسنین کے وزن پہ ہے۔ ثبوت یہ دیا کہ مشہور شاعر ابوالعلا ماری نے اپنی کتاب رسالۃ الغفران میں اس کو زین کے حمز قافیہ باندھا ہے۔ فوراً جامعہ کے کتب خانے سے کتاب جب منگوائی گئی اور دیکھا گیا، میمن صاحب کی بات درست ثابت ہوئی، اس لیے کہ ان کا اعتذار کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ میں اپنا مطالعہ یہاں رکتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کی نشست میں ہم نوے باب کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔